بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کی نعمتوں کا بیان۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 7 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 7 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوگے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جتنے کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں ایک شخص کو کھانے پینے، جمع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن کی عمر بنتی ہے۔ تقریباً اس عمر میں آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی، اور ایک جہنمی کی عمر 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ جب جنت میں رات ہوگی تب اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ نہیں ہے۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ اسے 1000 نوکر دے گا اور بہتر بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، درختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت دیکھے گا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور جنت سے زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں گے اور زمین بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے اور اس کے بال بھی 90 فٹ ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے، اس کا ایک قدم میں 1,00,000 نخرے اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، کنگریالے بال والے ہوں گے اور سرمیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ جنت میں مزید کیا نعمتیں ہوں گی، اور جنت میں بچے کیسے پیدا ہوں گے۔ جنت میں ہر طرح کی راحت و فراوانی کا سامان موجود ہوگا۔ سونے، چاندی اور موتیوں جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوں گے، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کی خوبصورت ترین خیمے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طحول کی نہریں جاری ہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھیں گے۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بھر کر چمکتی اور جگمگاتی ہوئی سونے، چاندی اور موتیوں جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے
چراؤں درخت، ان پر غلیچے چاندیاں بچھی ہوئی اور پسمتی لگی ہوں گی۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے ہر وقت حاضر ہوں گے۔ جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کی دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بنا روک ٹوک کے ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بھر کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور ہمیشہ تندرست اور جوان رہے گا۔ جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فراانی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوگا، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لے گا تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوگا، اور جب شراب کی نہر میں سے پلایا جائے گا تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور ہوگا کہ وہ کبھی غمگین نہ ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت میں جب مسلمان کو اولاد کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی اس کو حمل پیدائش اور اس کی پوری عمر 30 سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساتھ ہو جائے گی۔ اس بارے میں بعض علماء کرام کی رائے ہے کہ اگر کسی جنتی بندے کی جنت میں یہ خواہش ہوگی کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش ہو کر اس کی جوانی اس وقت ہو جائے گی جیسا وہ چاہے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنت میں ازدواجی تعلق جمع تو ہوگا لیکن اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوگی، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو ذر نکیل سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام اسحاق نبی کریم کے فرمان کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو اس وقت ہو جائے گی جیسا وہ چاہے گا۔ مومن کو اولاد کی چاہت ہی نہیں ہوگی، یعنی امام اسحاق فرماتے ہیں کہ ایک فرضی بات ہے کہ اگر چاہت ہوگی تو ولادت ہوگی، لیکن جنت میں اس کی چاہت و خواہش ہی نہ ہوگی۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس موضوع پر مفصل گفتگو کرنے اور دلائل توجہات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جنت افزائش نسل کی جگہ نہیں ہے بلکہ دائمی اور زرمتی رہنے کا مقام ہے۔ اس پر رہنے والا کبھی نہیں مرے گا کہ اس کو نسل کی ضرورت پڑے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔